قول الذین لا یرجون لقاءنا، کہ کہا انہوں نے نہیں جو امید رکھتے ہم سے ملنے کی، کہ کیوں نہ نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ یقیناً انہوں نے تکبر کیا اپنے نفوس میں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بار بار ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں نا، اپنے کتنے پہلے پارے سے ہم سورہ بقرہ سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتے نازل ہوتے، تمہیں سونے کا گھر مل جاتا، تمہیں کوئی دولت مل جاتی، تمہیں کوئی کاروبار ایسا ملتا، تو ہمیں بھی لگتا کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتے نازل ہوتے، ہم بھی دیکھتے کہ تمہارے ارد گرد کوئی فرشتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخر ایسا جو تمہیں وہی بھیجتا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، آخر وہ رب کون ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو نہیں ہوگی خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ پناہ ہو ہمارے لیے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے، جب ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت ان کو مہلت نہیں دیں گے، تو اس وقت وہ دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیسے ہیں، اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے کوئی عمل، تو بنا دیں گے ان کو غبار بکھرا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال جو انہوں نے نیک عمل بھی دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس دن غبار بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اڑا دیں گے، اور اہل جنت اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے اور عمدہ آرام گاہ کے لحاظ سے۔ جس دن پھٹ جائے گا آسمان ابر سے اور نازل کیے جائیں گے فرشتے کثرت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کثرت سے فرشتے آئیں گے۔ آج جو تم مانگ رہے ہو نا، وہ آج پوری ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بادشاہی اس دن در حقیقت رحمان کی ہوگی، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت۔ اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، کہے گا کہ اے کاش اختیار کیا ہوتا میں نے رسول کے ساتھ سیدھا راستہ، اور ہائے میری قسمت، کاش میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں شخص کو دوست۔ اب غور کیجیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت والے دن جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو آج آپ سب اپنے اپنے کے جو آپ کے دوست ہیں نا، آپ وہ دیکھیے کہ کیا وہ آپ کو دین کی طرف بلانے والے ہیں یا دین کے راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ ہٹانے والے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بھی ایسا تھوڑی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں گزارے نا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یقیناً اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے، اس کے بعد کہ آ گئی تھی میرے پاس۔ اور یہاں پہ کس نے بہکا دیا؟ اس دوست نے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نصیحت آ گئی تھی، میں نے خود قرآن میں پڑھا تھا، لیکن میری دوستیاں ایسی تھی کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور میں انہی کے بہکاوے میں آ گئی۔ اور ہے شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا، اور کہے گا رسول اے میرے رب، غور سے سنیے اس کو، اور کہے گا رسول اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے کر رکھا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں تو یہ امید ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اور اسی امید کی وجہ سے ہم سارا کچھ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی سمجھ آتی ہے، کچھ نیک کام کیے، کچھ دوسری طرف بھی، اور کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ نہیں انشاءاللہ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ کیا وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی خبر دے رہے ہیں کہ اس دن رسول کیا کہیں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر رسول کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن پورا ایک ہی دفعہ اسی طرح سے، تاکہ مضبوط رکھے ہم اس سے تمہارے دل کو، اور پڑھ کر سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نہیں لاتے ہم یہ تمہارے پاس کوئی بات، مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق اور عمدہ وضاحت۔ اور جو لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف، یہی لوگ ہیں، بدتر ٹھکانہ ہے، اور بہکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اور یقیناً ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، اور بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار۔ یہاں پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کیجئے
جب ہم دعا کہتے ہیں نا ربی اشرح لی صدری ویسر لی، تو دیکھیے اس کے آخر میں اس کے بعد والی جو دعا ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا مددگار اپنے ہی خاندان میں مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہارون علیہ السلام مددگار کے طور پہ دے دیے تھے۔ تو آپ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، اسی طرح سے میرے گھر والوں میں وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں میں میرا مددگار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 36، اور پھر کہا ہم نے کہ دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیات کی، آخر کار ہم نے ہلاک کر دیا ان کو پوری طرح۔ اور قوم نوح نے جب جھٹلایا رسولوں کو تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ اور آیت نمبر 38، اور عاد و سمود اور کنویں والوں اور امتوں کو ان کے درمیان بہت سی ہم نے ہلاک کر دیا، اور سب سے بیان کی ہم نے ان کے لیے مثالیں، اور سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح ہلاک کرنا۔ دیکھیں بار بار ہم قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں، اور میں پھر آپ کو یہی بات بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے تھوڑی سزا دیں گے، اب دیکھیں وہ بھی تو ایسے ہی سوچتے ہوں گے نا، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، تو آج ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی کون سی بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر زمانے کا شرک فرق ہے۔ وہ لوگ بتوں کا شرک کرتے تھے، ہم لوگ آج کل کس چیز کا شرک کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات نفس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، اور سب سے بیان کی ہم نے ان کے لیے مثالیں، اور سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح۔ اور بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، تو کیا نہیں یہ دیکھتے رہنے والوں کو، بلکہ یہ امید ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے کی۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو تو نہیں کچھ کرتے تیرے ساتھ مگر ہنسی مذاق۔ کیا یہی شخص ہے جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ ہم کو بہکا دیتا ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ہم ثابت قدم رہتے ان پر، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ اور آیت نمبر 43 یہ بہت غور سے سننے والی آیا ہے، کیونکہ یہ پورا کانسیپٹ چینج کر دیتی ہے اس بات کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے تو نے اس کو جس نے بنا رکھا اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو؟ اللہ اکبر! تو کیا تو ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو اس کا ذمہ لے گا قیامت کے دن، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، کہ اس کو یہ ہے کہ پر میں تو ایسے نہیں کر سکتی ہوں۔ دیکھو آج کل کی زندگی میں تو یہ بڑا ناممکن ہے، ایسے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ کرتے ہیں نا ہم ایسے؟ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے مگر جانور کی طرح، بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہے سیدھی راہ سے، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ تمہارا رب کس طرح پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا بے حرکت، پھر ہم نے کر دیا سورج کو اس پر دلیل، پھر قبضے میں کر لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ کر آہستہ آہستہ۔ اور آیت نمبر 47 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو باعث سکون، اور ٹھہرایا دن کو جی اٹھنے کا وقت، اور وہی تو ہے جس نے بھیجی ہوائیں خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے آگے، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی پاک کرنے والا تاکہ زندہ کر دیں اس سے زمین مردہ کو، اور پلائیں ہم اسے ان کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں چھپائے اور انسان بہت سے۔ اور آیت نمبر 50 اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس کو ان سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو قبول نہ کیا بہت سے لوگوں نے سوائے انکار کے، اور اگر ہم بھیجتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، تو نہ کہا مانو تم کافروں کا اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن سے ایک زبردست جہاد۔ اب غور کیجئے یہ آیا جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہے، ابھی تو جہاد کا کوئی سلسلہ ہی نہیں شروع ہوا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاد کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے دوسرے لوگوں کو ہدایت دو، اور یہ سب
سب سے بڑا جہاد ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ لے کے آنا، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس وقت جبکہ ہمارے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لو ونس جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسری ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو، یہ ایک شیرین پیاس بجھانے والا اور یہ دوسرا کھاری کڑوا، اور بنا دیے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دو دریاؤں کی بات کی کہ دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ دو دریا آپس میں لڑ نہیں رہے ہیں، وہ آرام سے ایک اپنے راستے پہ چل رہا ہے، ایک اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے رہو، کسی کے ساتھ کڑوی بات نہ کرو، لیکن کسی کی انا کو تکلیف نہ دو، اور ان کو اللہ کا پیغام دیتے رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور تمہاری بات سنیں گے۔ لیکن دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اگر سمجھنے کی بات ہے کہ کئی دفعہ مشکل کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے تو گھرانے پورے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے لے کے انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ایسے، بچے بھی ایسے، رشتہ دار بھی ایسے، ان کے لیے عمل کرنا اور تبلیغ کرنا اور دوسروں کو بتانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج مجھے سمجھ آئی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں اپنی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہوں۔ لیکن کیونکہ میرے ساتھ والے لوگ کسی اور ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کا لیول ابھی فرق ہوتا ہے، اس وقت جو پرابلمز بیچ میں آ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات سکھاتے ہیں کہ صبر کے ساتھ چلتے رہو۔ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی ایک کی زندگی میں، فار ایگزامپل وائف ہے، انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کو یہ لگا کہ میں نے جو پہلے زندگی گزاری ہے اب میں نے ویسے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اب ہسبینڈ تو ڈیفینیٹلی ایک اور لیول پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اکثر بچیاں روتے ہوئے کال کرتی ہیں کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ اس سے خوش نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گھر میں محبت بھی رکھوں، اطمینان بھی رکھوں، خوشیاں بھی رکھوں، اور ساتھ میں یہ سارا کچھ بھی کرتی رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی اگزامپل دی کہ دیکھو ایک کڑوا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، دونوں کیسے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے ہارمنی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے، دیکھیں ہم نے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ربنا کی دعائیں ہیں نا وہ سیکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کے دل نرم کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنائے اس کے نسب اور سسرال، اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بنا دیا نا، تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اس سے تو ہمیں محبت کرنی چاہیے نا۔ تو بس یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں سسرال کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، تو اس لیے ان سے محبت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور آیت نمبر 55، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور نہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکے، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان کو رسول کیوں بنا کے بھیجا تھا، تو دونوں چیزیں کہ ان کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت، مگر جو چاہے کہ وہ اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ اور آیت نمبر 57، اور بھروسہ رکھو اس ہمیشہ رہنے والے پر جو نہیں مرے گا، اور تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندے کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ وہی جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہ رحمان ہے تو دریافت کر لو اس کے بارے میں کسی باخبر سے۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے رحمان، کیا سجدہ کرے ہم جس کو تم کہتے ہو ہم سے، اور بڑھا دی اس بات نے ان کی نفرت۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے اس میں روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند، اور وہی تو ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو چاہے کہ غور کرے یا چاہے تو شکر گزار ہو۔ اور آیت نمبر 63 میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی جو معراج ہوتی ہے نا کہ وہ کس لیول تک نیک ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت خوبصورت بیان کیا۔ اور بندے رحمان کے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں سلام، اور وہ جو گزارتے ہراتے اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر،
اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب دور کیجیے ہم سے عذاب کو دوزخ کے، بے شک اس کا عذاب ہے پیچھا نہ چھڑانے والا، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ رہتے ہیں ان کے درمیان اعتدال کے ساتھ۔ اور وہ نہیں جو پکارتے اللہ کے ساتھ معبود کسی اور کو، اور نہیں قتل کرتے اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کرے گا ایسا تو مبتلا ہوگا سخت گناہ میں، دگنا کیا جائے گا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے کی کام نیک، تو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ دیکھیں یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور پھر اس پہ جم جائے اور پھر نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اور جس نے توبہ کر لی اور عمل کیے نیک، تو بے شک وہ پلٹا ہے اللہ کی طرف حق رجوع سے، اور وہ نہیں جو گواہی دیتے جھوٹی، اور جب وہ گزرتے ہیں بہودہ چیزوں کے پاس سے تو گزرتے ہیں شریفانہ انداز سے۔ اور آیت نمبر 73، اور وہ کہ جب سمجھایا جاتا ہے ان کو آیات سے ان کے رب کی، تو نہیں گرتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کوئی آیات پیش کی جاتی ہے نا، تو اندھے بہرے ہو کے اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ خود ہی سے ریسرچ کرتے ہیں، خود ہی سے علم لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور آیا نمبر 74، اس آیہ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اس کو شامل کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگا کریں کہ یا رب العالمین میرے بچوں کو، میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دیکھیے نہ صرف ٹھنڈک بنا دے بلکہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو اب دیکھیے کیونکہ عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جس کو بددعا دیتے تھے نا، تو اس کو کہتے تھے تمہاری آنکھیں جلے، کیونکہ جب آنکھیں جلتی تھی تو ڈیفینیٹلی آنسو گرتے تھے، تو جب کسی کو دعا دینی ہوتی تھی تو پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی پیاری ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اولاد اور خامن تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا ہم سب کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یہی ہیں وہ جو پائیں گے اونچے محل بدلے میں جو صبر انہوں نے کیا، اور استقبال ہوگا ان کا وہاں دعا اور سلام سے، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، بہت ہی عمدہ ہے وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہیں تم پکارتے ہو اس کو، بے شک تم نے تکذیب کی ہے اس کی، سو ان قریب ہوگی تمہاری پوچھ۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورہ تھی۔ اب جو دعائیں بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ ان کو یاد کر لیں، بلکہ اگر آپ کو مشکل بھی لگتا ہے نا تو آپ یہ دعا لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں، اپنے جائے نماز کے پاس رکھ دیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں، اسپیشلی جب آپ نفل پڑھتی ہیں تو آپ تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں نا، تو پھر مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی تو رمضان ہے، اور رمضان میں تو بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیجیے، کیونکہ ہماری دعائیں اور کیا ہوتی ہیں، ہماری اولاد اور ہمارے خامن کے علاوہ ہم اور کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں داخل کرے، ہمارے بہن بھائیوں پہ اپنا رحم کرے، لیکن اصل میں تو دل جو تڑپ رہا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے خوبصورت دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، اور جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، شاید کہ تم ہلاکت میں ڈال دو گے اپنے آپ کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے۔ دیکھیں یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ شاید کہ تم ہلاک کر ڈالو اپنے آپ کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے۔ بالکل آپ تھوڑا سا اگر اندازہ کریں اس بات کو کہ جیسے ہمیں حق کا پتہ چلتا ہے، قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے، تو جب ہمارے ایک آگ سی لگ
लग जाती है ना कि किसी तरह से हम अपने लव वंस को पकड़ पकड़ के बताएं कि देखो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे जिंदगी गुजार लो वरना बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते। बिल्कुल वही बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी आंखों से जन्नत और दोजख देखी थी, तो वो कैसे तड़पते थे कि मैं लोगों को किस तरह से इस रास्ते से उठा के दूसरे रास्ते पे ले आऊं जो हदायत का रास्ता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम चाहें तो नाजिल कर दें उन पर आसमान से एक निशानी, फिर रह जाए उनकी गर्दनें इसके आगे झुकी हुई और नहीं आती उनके पास कोई नसीहत रहमान की तरफ से नहीं, मगर इससे वो मुंह फेर लेते हैं। सो यकीनन ये झुटला चुके हैं, तो अनकरीब पहुंच जाएगी उनको खबरें उसकी जिसकी वो हंसी मजाक उड़ाया करते हैं। क्या नहीं देखा उन्होंने जमीन की तरफ कितनी उगाई हमने इसमें हर किस्म की नफीस चीजें, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है गालिब रहम करने वाला। और जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को कि तू जा उन लोगों के पास जो जालिम है। आयत नंबर 11, कौम फिरौन के पास क्या नहीं वो डरते, कहा उसने मेरे रब यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे। और आयत नंबर 13, और घटता है मेरा सीना और नहीं चलती मेरी जुबान, तो पैगाम भेज हारून की तरफ और उनका मुझ पर एक गुनाह है, सो मैं डरता हूँ कि वो मुझको कत्ल कर डालेंगे। फरमाया हरगिज़ नहीं, तू जा तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों जाओ फिरौन के पास, फिर कहो कि हम भेजे हुए हैं रब्बुल आलमीन की तरफ से, ताकि भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को। और आयत नंबर 18, फिरौन बोला कि क्या नहीं परवरिश किया हमने तुझको बचपन में और रहा तो हमें अपनी उम्र के कई साल, तो तूने किया अपना काम वो जो तूने किया और तू नाशुक्रों में से है। अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो एक कत्ले खता हो गया था, उसकी इंशाल्लाह डिटेल जो है वो जहाँ पे आएगी मैं आपको बताऊंगी कि वो करके जब वो मदियन की तरफ चले गए थे, अब वो वापस आए। अब ये फिरौन कौन था? जो हजरत मूसा के साथ ही पला बड़ा था, और वो मूसा अलैहिस्सलाम को याद करा रहा है कि तुझे याद है कि तूने किस तरह से हमने तुझे पाला बड़ा किया और तू बड़ा ही न शुक्रा है। और आयत नंबर 20, कहा उसने, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने, किया था मैंने और जब मैं था खताकारों में, फिर फरार हो गया मैं तुम्हारे पास से जब मुझे डर लगा तुमसे, फिर अता की मुझे मेरे रब ने हिकमत और बनाया मुझको रसूलों में से। और आयत नंबर 22, और ये एहसान है तू जताता है मुझ पर कि तूने गुलाम बना रखा है बनी इसराइल को। कहा फिरौन ने, और क्या है रब्बुल आलमीन? कहा उसने, रब है आसमान और जमीन का और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान, अगर हो तुम यकीन लाने वाले। बोला उनसे जो उसके इर्द गिर्द थे, क्या नहीं तुम सुनते? कहा उसने, रब है तुम्हारा और रब है तुम्हारे बाप दादा का जो पहले गुजर चुके हैं। वो बोला, बेशक ये तुम्हारा रसूल जो भेजा गया है तुम्हारी तरफ यकीनन मजनून है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब है मशरिक और मगरिब का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम समझते हो। वो बोला कि अगर तूने बनाया माबूद मेरे सिवा, जरूर मैं डाल दूंगा तुझे कैदियों के साथ। उसने कहा, अगरचे मैं लाऊं तेरे पास रोशन चीजें। किसने कहा था? मूसा अलैहिस्सलाम ने। और फिरौन बोला कि ले आ इसको अगर तू है सच बोलने वालों में। फिर डाल दी उसने अपनी लाठी, तो अचानक वो बन गई साफ अजदहा, और उसने निकाला अपना हाथ तो फौरन वो हो गया सफेद देखने वालों के लिए। वो बोला सरदारों से अपने इर्द गिर्द, यकीनन ये तो एक जादूगर है बड़ा माहिर, ये चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जरिए, तो क्या मशवरा देते हो तुम? उन्होंने कहा, मोहलत दो इसको और इसके भाई को और भेज दे शहर में इकट्ठा करने वालों को, ले आए तेरे पास तमाम जादूगर बड़े माहिर। तो जमा किए गए जादूगर वक्त मुकर्रर पर एक खास दिन, और कह दिया गया लोगों से कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ ताकि हम पैरवी करें जादूगरों की, अगर हो जाए वो गलबा पाने वाले। और आयत नंबर 41, फिर जब आ गए जादूगर तो कहने लगे फिरौन से, क्या यकीनन हमारे लिए है अजर अगर हो गए हम गलबा पाने वाले? उसने कहा, हाँ, और यकीनन तुम इस वक्त मुकर्रबीन में हो जाओगे। आयत नंबर 43, कहा उनसे मूसा ने कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। तो डाल दी उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां, और कहने लगे फिरौन के इकबाल की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहेंगे। फिर डाल दी मूसा ने अपनी लाठी, तो यकायक वो निगलने लगी उसको जो कुछ उन्होंने झूठ बोला था। तो गिर पड़े जादूगर सजदे में, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो रब है मूसा और हारून का।
اور آیت نمبر 49، اب فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ کہا اس نے ایمان لے آئے ہو تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے اور وہ کہ جس نے تم کو سکھایا ہے جادو، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یقیناً میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا میں تم سب کو اکٹھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کچھ نقصان، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ معاف فرما دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو، اس بنا پر کہ ہم ہو گئے تھے اول ایمان لانے والوں میں۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ نکل پڑو رات میں ہمارے بندوں کے ساتھ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر بھیج دیے فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یقیناً یہ لوگ ہیں ایک جماعت تھوڑی سی، اور بے شک یہ ہیں ہم کو غصہ دلانے والے، اور یقیناً ہم ایک جماعت ہیں بہت محتاط۔ اور آیت نمبر 57، تو نکال دیا ہم نے ان کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور نفیس قیام گاہوں سے، اسی طرح ہوا اور بنا دیا ہم نے وارث ان کا بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 60، اور انہوں نے تعاقب کیا ان کا سورج نکلتے وقت، پھر جب دیکھا ایک دوسرے کو، دونوں جماعتوں نے بولے موسیٰ کے ساتھی یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سمندر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اب پیچھے سے دیکھا کہ فرعون کی قوم آ رہی ہے، تو سب لوگوں نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں ڈبو دیا، اب ہم یہاں پہ کیا کریں؟ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیسا معجزہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ تو وہی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ مار اپنا عصا سمندر پر، تو پھٹ گیا وہ، سو ہو گیا ہر ایک ٹکڑا گویا کہ پہاڑ ہے بہت بڑا، اور قریب لے آئے ہم وہاں دوسروں کو، اور بچا لیا ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، کس کو؟ فرعون کو، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہوئے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک تیرا رب وہی ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 69، اور پڑھ کر سناؤ ان کو واقعہ ابراہیم کا۔ جب میں یہ آیا پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اسی طرح سے میں جیسے آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں نا سارا اردو میں قرآن پاک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے فرما رہے کہ سناؤ ان کو ابراہیم کا واقعہ۔ تو سنیے کہ کیا کہتے ہیں، جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ جن کو تم پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم پوچھتے ہیں بتوں کو، پس بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس جمے ہوئے۔ اس نے کہا کیا یہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، یا فائدہ دیتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچاتے ہیں تم کو؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 75، اور اس نے کہا تم نے دیکھا جن کو تم پوچھتے رہتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزرے، تو یقیناً وہ دشمن ہے میرے سوا رب العالمین کے، جس نے پیدا کیا مجھے، سو وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطائیں فیصلے کے دن۔ اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور شامل کر مجھے نیکوکاروں میں، اور باقی رکھ میرا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ لوگ اسے یاد کر لیجئے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین ہمارے بعد بھی ہمارا ذکر خیر رہے اور ہم جنت کے وارث بن جائے، آمین ثم آمین، اور شامل کر مجھے وارثوں میں جنت نعیم کے، اور بخش دے میرے باپ کو، یقیناً وہ ہو گیا ہے گمراہوں میں، اور نہ کر مجھے رسوا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے، سوائے جو آیا اللہ کے پاس سے لے کر قلب سلیم۔ آیت نمبر 90، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، اور لائی جائے گی دوزخ گمراہوں کے سامنے، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے؟ کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اور آیت نمبر 94، پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے اس میں وہ خود اور گمراہ بھی، اور لشکر شیطان کے سب کہیں گے جبکہ وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے گمراہی میں کھلی ہوئی، جب برابر ٹھہراتے تھے ہم تمہیں رب العالمین کے، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہم کو مگر ان مجرموں نے، تو نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا اور نہ کوئی ہمارا دوست غمخوار، تو کاش کہ ہمارے لیے لوٹ جانا ہوتا تو ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔ دیکھیں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ گڑ گڑائیں گے، دعائیں مانگیں گے کہ ایک
دفعہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو آج دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا ہے نا، آج تو ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا دے جو تیرے پسندیدہ عمل ہے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ جھٹلایا تھا قوم نوح نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے، بے شک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، تو نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں ہے میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے، تو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور آیت نمبر 111، اور وہ بولے کہ کیا ہم ایمان لائے تجھ پر جبکہ تیری پیروی کرتے ہیں رذیل ترین لوگ؟ اس نے کہا اور کیا معلوم ہے مجھے کہ کیا وہ کرتے ہیں، نہیں ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم سمجھو، اور نہیں ہوں میں نکال دینے والا مومنوں کو، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ اور آیت نمبر 116، انہوں نے کہا کہ اگر نہ تم باز آؤ گے اے نوح تو یقیناً تم ہوگے ان میں جو سنسار کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 117، اس نے کہا میرے رب بلا شبہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اور آیت نمبر 18، سو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ، اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ بس نجات دی ہم نے اس کو اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں جو لدی ہوئی تھی، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے جو غالب مہربان ہے۔ جھٹلایا تھا عاد نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے اللہ سے، بے شک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، تو نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔ اور آیت نمبر 128، کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک نشانی فضول، اور تعمیر کرتے ہو شاندار محل کہ شاید تم ہمیشہ یہاں پہ رہنے والے ہو، اور جب تم گرفت کرتے ہو تو پکڑتے ہو جابرانہ، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور ڈرو اس سے جس نے جو کچھ دیا ہے تمہیں جو تم جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 123، عطا کیے اس نے تمہیں مویشی اور بیٹے اور باغات اور چشمے، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے بڑے دن کے۔ وہ کہنے لگے کہ یکساں ہے ہمارے لیے خواہ تو نصیحت کر یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں، نہیں یہ تو مگر عادت ہے اگلوں کی، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والوں میں۔ تو جھٹلایا انہوں نے اس کو، سو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ دیکھیں ہم بار بار وہی قصے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب انہوں نے اپنے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے جو غالب مہربان ہے۔ جھٹلایا تھا سمود نے رسولوں کو، جب کہا اس نے ان کے بھائی صالح نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے، بے شک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا چھوڑ دیے جاؤ گے ان میں جو یہاں ہے بے خوف، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے ہیں لطیف، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھر بہت خوشی کے ساتھ، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہ مانو حکم حد سے بڑھ جانے والوں کا، اور وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے، وہ کہنے لگے اصل میں تم سحر زدہ لوگوں میں ہو، نہیں تم مگر ایک بشر ہماری طرح کے، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر ہو تم سچوں میں۔ آیت نمبر 155، اس نے کہا یہ ہے اونٹنی، اس کی ہے باری پینے کی اور تمہاری باری پینے کی ایک مقررہ دن کی، اور مت چھونا اس کو برائی سے ورنہ آ پکڑے گا تم کو عذاب ایک بڑے دن کا۔ تو مار ڈالا انہوں نے اس کو، پس ہوگے وہ نادم، سو آ پکڑا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے۔ سو آ پکڑا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ہے اس میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا رب وہی ہے جو غالب مہربان ہے۔ جھٹلایا تھا قوم لوط نے بھی رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے کہ کیوں نہیں تم ڈرتے ہو، بے شک میں ہوں تمہارا رسول امانت دار، تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں میرا صلہ مگر رب العالمین کے ذمے۔ اور آیت نمبر 165،
5, क्या तुम आते हो मर्दों पर तमाम जहानों में से और छोड़ देते हो जो पैदा किया है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में, बल्कि तुम हो लोग हद से निकले हुए। वो कहने लगे कि अगर ना बाज आए तुम ए लूत तो यकीनन हो जाओगे तुम उनमें जो निकाल दिए जाते हैं। और आयत नंबर 168, उसने कहा यकीनन मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूँ, मेरे रब नजात दे मुझको और मेरे घर वालों को इससे जो ये करते हैं। सो नजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को सबको, मगर एक बुढ़िया थी जो पीछे रह जाने वालों में, फिर हलाक कर दिया हमने दूसरों को। और आयत नंबर 173 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और बरसाई हमने उन पर एक बारिश, सो बुरी थी बारिश उन पर जो खबरदार किए गए थे। बेशक इसमें निशानी है और नहीं थे उनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। झुटलाया था असहाबे ईका ने रसूलों को जब कहा उनसे शुएब ने, क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूँ तुम्हारा रसूल ईमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। अब आपने नोट की है एक बात कि तमाम रसूलों ने एक ही पैगाम दिया है, एक ही तरह के सेंटेंस बोले हैं कि नहीं मैं मांगता तुमसे सिला मेरे रब के पास है, और डरो अल्लाह से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी कौम को क्या नसीहत की थी कि पूरी किया करो फरमाइश और ना हो नुकसान पहुंचाने वालों में, और तोला करो तराजू सीधी रखकर, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरा करो जमीन में फसादी होकर। और आयत नंबर 184, और डरो इससे जिसने पैदा किया तुमको और खलकत को पहले वक्तों की, और वो कहने लगे असल में तुम साहरज़दा लोगों में से हो और नहीं हो तुम मगर एक आदमी हम जैसे, और यकीनन हम गुमान करते हैं तुमको झूठों में। सो ला गिराओ हम पर एक टुकड़ा आसमान से अगर तुम हो सच कहने वाले। कहा उसने मेरा रब खूब वाकिफ है इससे जो कुछ तुम करते हो। तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने साइबान वाले दिन के, बेशक वो था अजाब बड़ा सख्त, बेशक उसमें निशानी है और नहीं थे उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है, और यकीनन ये नाजिल किया हुआ है रब्बुल आलमीन का। और आयत नंबर 193 के उतरा है इसको लेकर एक फरिश्ता ईमानदार तेरे कल्ब पर, ताकि तू हो जाए डराने वालों में, अरबी जुबान में फसीहो बलीग, और यकीनन ये है किताबों में अगलों की। और आयत नंबर 197, और क्या नहीं हुई उनके लिए ये दलील कि जानते हैं इस बात को उलमा बनी इसराइल के, और अगर हम नाजिल करते इसको किसी अजमी पर और वो पढ़कर सुनाते इसे उनको, तो ना होते वो इस पर ईमान लाने वाले। और आयत नंबर 200, और इसी तरह से दाखिल कर दिया हमने इनकार को दिलों में मुजरमों के, नहीं ईमान लाएंगे वो इस पर जब तक देख ना लेंगे अजाब दर्द देने वाला, बस वो आ वाक़या होगा उन पर नागहान और उन्हें खबर भी नहीं होगी। बस वो कहेंगे कि क्या हमें मोहलत मिलेगी, तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। भला देखो अगर हम इनको फायदा देते हैं सालों, फिर आ वाक़या हो उन पर जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो ना काम आएगा उनके जो फायदा ये उठाते थे। और नहीं हलाकी हमने कोई बस्ती मगर इसके लिए थे पहले से खबरदार करने वाले, या दहानी के लिए, और नहीं है हम जालिम। और आयत नंबर 210 के नहीं लेकर नाजिल हुए इसको शयातीन, और ना ये लायक है उनके और ना वो इस्तात रखते हैं, बिला शुबा वो इसके सुनने से माजूल हो चुके हैं। तो मत पुकारना अल्लाह के साथ माबूद कोई और, वरना हो जाओगे तुम अजाब पाने वालों में। और डर सुना दो अपने रिश्तेदारों को करीब के। अब गौर कीजिए, ये हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि डर सुना दो अपने रिश्तेदारों को करीब के, और झुकाओ अपने बाजू उनके लिए जो इत्तबा करे तुम्हारी ईमान लाने वालों में से। फिर अगर नाफरमानी करे तुम्हारी तो कह दो यकीनन मैं बरी ज़िम्मा हूँ इससे जो तुम करते हो, और भरोसा रखो इस पर जो गालिब है मेहरबान है, जो देखता है तुमको जब तुम खड़े होते हो और तुम्हारा फेरना सजदा करने वालों में, बेशक वो सुनने वाला है और जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि किस पर उतरते हैं शयातीन? उतरते हैं वो हर उस पर जो झूठा गुनाहगार है।
لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 224، اور شاید تو پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ کہتے ہیں وہ جو نہیں وہ کرتے۔ اور اب آیت نمبر 227 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام اور یاد کرتے ہیں اللہ کو کثرت سے، اور انتقام بھی لیا انہوں نے اس کے بعد جو ظلم ان پر کیا گیا، اور انقریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے، وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اس سورہ میں ہم نے بہت سے نبیوں کے قصے پڑھے اور بہت سے قوموں پہ عذاب کے قصے بھی پڑھے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے قیامت کے دن ہم ایسے عمل لے کے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین حروف مقطعات ہیں اور جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، اور یہ آیات ہے قرآن اور کتاب کی جو واضح روشن ہے۔ ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آراستہ کر دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جن کے لیے ہے بڑا عذاب، اور وہ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً تم کو عطا کیا جاتا ہے یہ قرآن اس کی طرف سے جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، میں عنقریب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لاتا ہوں تمہارے پاس دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم آگ تاپو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو ہے اس کے ارد گرد، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ عزت والا اور حکمت والا۔ اور ڈال دے اپنی لاٹھی، سو جب اس نے دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا کہ سانپ ہے، تو بھاگا پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر۔ اے موسیٰ مت ڈر، یہ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مت ڈر، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے پاس رسول۔ آیت نمبر 11، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا نیکی سے برائی کے بعد، تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا اور مہربان۔ اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید روشن بغیر کسی عیب کے۔ ہے یہ 9 نشانیوں میں سے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، بلا شبہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر جب پہنچی ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اور آیت نمبر 14، اور انکار کیا انہوں نے ان کا جبکہ وہ یقین کر چکے تھے ان کا اپنے دلوں میں بے انصافی اور غرور سے، سو دیکھ لو کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا۔ اور بے شک ہم نے عطا کی داؤد و سلیمان کو علم، اور کہا ان دونوں نے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے فضیلت دی ہمیں بہت سوں پر ان بندوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور کہا اس نے اے لوگوں سکھائی گئی ہے ہمیں بولی پرندوں کی، اور عنایت فرمائی گئی ہے ہمیں ہر چیز، بے شک یہ اس کا فضل خاص ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں کے اور انسانوں اور پرندوں کے، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا چونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چونٹی نے کہ اے چونٹیوں داخل ہو جو اپنے بلوں میں، نہ کچل ڈالے تم کو سلمان اور اس کے لشکر، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں بھی علم رکھتی ہیں اور وہ بولتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام تو وہ مسکرایا ہنستے ہوئے اس کی اس بات سے، اور کہنے لگا کہ میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر کی ہے، مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ کروں نیک کام، تو خوش ہو جن سے، اور داخل فرما مجھ کو اپنی رحمت سے نیک بندوں میں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیجئے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے توفیق عنایت کر کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر،
اور یہ کہ کروں نیک کام تو خوش ہو جا جن پر تو، اور داخل فرما مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں، آمین ثم آمین۔ اور جائزہ لیا اس نے پرندوں کا تو کہنے لگا کہ کیا سبب ہے، نہیں نظر آتا مجھے ہدہد، کیا وہ ہے غائب ہو جانے والوں میں سے؟ میں ضرور اسے دوں گا عذاب بہت سخت، یا ذبح کر ڈالوں گا اسے، یا پیش کرے وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل۔ تو دیر کی اس نے تھوڑی سی، پھر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوئی ہے وہ نہیں خبر جس کی تجھے، اور میں لے آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر یقینی۔ اور آیت نمبر 23، یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو کہ حکومت کرتی ہے ان پر، اور دی گئی ہے اسے ہر چیز، اور اس کا ہے ایک تخت بہت بڑا۔ میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں آفتاب کو اللہ کے سوا، اور راستہ کر دکھایا ہے ان کو شیطان نے ان کے اعمال، پس روک رکھا ہے انہیں راستے سے، پس وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ اور آیت نمبر 25، کہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو ظاہر کر دیتا ہے چھپی چیزوں کو آسمان اور زمین میں، اور جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ کہا اس نے ان قریب ہم دیکھ لیں گے، آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں؟ لے جا یہ میرا خط اور ڈال دے ان کو ان کی طرف، پھر ہٹ جا ان کے پاس سے، پھر دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29، وہ بولی کہ اے دربار والو، بلا شبہ پہنچایا گیا ہے مجھ تک ایک خط جو باوقت ہے، بلا شبہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بلا شبہ وہ ہے نام سے اللہ کے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ سرکشی کرو مجھ سے، اور میرے پاس چلے آؤ فرما بردار ہو کر۔ وہ بولی کہ اہل دربار مشورہ دو مجھے میرے معاملے میں، نہیں طے کیا کرتی میں کوئی معاملہ جب تک کہ نہ تم حاضر ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم تیرے اختیار میں ہے، تو دیکھ لے کہ جو تجھے حکم کرنا ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں تو تباہ کر دیتے ہیں اس کو، اور کر دیا کرتے ہیں وہاں کے عزت والوں کو ذلیل، اور اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفے، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں قاصد۔ پھر جب وہ پہنچا سلیمان کے پاس، کہا اس نے کہ تم مدد دینا چاہتے ہو مجھے مال سے، سو جو کچھ عطا فرمایا مجھے اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو دیا ہے تم نے مجھے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ تو لوٹ جا ان کے پاس، ہم ضرور لے کر آئیں گے ان پر ایسے لشکر کے نام مقابلہ کر سکیں گے وہ جن کا، اور ہم ضرور نکال دیں گے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 38، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کون تم میں سے لا سکتا ہے اس کا تخت اس سے قبل کہ وہ آئے میرے پاس فرما بردار ہو کر؟ کہا ایک قوی ہیکل نے جنات میں سے کہ میں لے آتا ہوں تیرے پاس اس کو اس سے قبل کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، اور بلا شبہ ہوں میں اس پر قوی ایمانت دار۔ کہا اس نے جس کے پاس تھا علم کتاب کا کہ میں لے آتا ہوں اسے اس سے پہلے کہ جھپکے تیری طرف تیری آنکھ۔ بس جب اس نے دیکھا اس کو رکھا ہوا اپنے پاس تو کہا یہ فضل ہے میرے رب کا، تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے تو بس شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ اور آیت نمبر 41، کہا اس نے کہ وضع بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی، کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا وہ ہے ان میں سے جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے تیرا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہو گیا تھا ہم کو علم اس سے پہلے ہی، اور ہو گئے ہیں ہم سب فرما بردار۔ اور اس نے روکا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، ان کو جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک تھی وہ قوم کافروں کی۔ کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا محل میں، تو جب دیکھا اس نے تو سمجھا اسے گہرا پانی، اور کھول ڈالی اپنی پنڈلیاں۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں کا۔ وہ بول اٹھی میرے رب، یقیناً میں ظلم کرتی رہی اپنے آپ پر، اور ایمان لاتی ہوں میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 45، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو پھر وہ دو فریق ہو گئے آپس میں جھگڑا کرنے والے۔ کہا اس نے اے میری قوم، کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے لیے بھلائی سے بھی پہلے؟ کیوں نہیں مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور آیت نمبر 47، وہ کہنے لگے کہ برا شگون ہو ہمارے لیے تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں،
اس نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور تھے شہر میں 9 شخص جو فساد کیا کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 49 کہنے لگے کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم شب خون ماریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر کہہ دیں گے اس کے وارثوں سے کہ نہیں موجود تھے ہم ہلاکت پر اس کے گھر والوں کی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 50 کہ انہوں نے چلی ایک چال اور ہم نے بھی کی ایک تدبیر اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ان کی چال کا، بلا شبہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہے گھر ان کے ویران پڑے ہوئے ان کے سبب جو ظلم انہوں نے کیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ تم کیوں کرتی ہو بے حیائی جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف شہوت لیے ہوئے بجائے عورتوں کے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ تو نہ تھا کچھ جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ ہیں پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کے مقرر کر رکھا تھا ہم نے اس کی نسبت کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور آیت نمبر 58 اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بہت ہی بری تھی یہ بارش ان پر جن کو متنبع کیا گیا تھا۔ اور اب آیا نمبر 59 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ کہہ دو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر وہ جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 19 پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس پارہ میں جو ہم نے جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھے، ہم نے ان کی قوموں کے قصے پڑھے، ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن میں جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ دیکھیے اسی وجہ سے میری یہ کوشش ہے ایک چھوٹی سی کہ ہم اردو میں ایک دفعہ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ لیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ وہ تمام قومیں جو اس سے پہلے برباد ہو گئی، جن کے اوپر عذاب آئے تھے، وہ اللہ کی مخلوق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے